الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے لوگوں کے لیے بالعموم اور اپنے ماننے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سورج اور چاند دونوں کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج کے ذریعے سے بھی مہینوں دنوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور پھر چاند کے ذریعے سے بھی مہینوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے. دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور دونوں کے ذریعے سے حساب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ چونکہ مسلمانوں کی بہت سی عبادات چاند کے مہینے کے ساتھ متعلق ہیں، اس لیے چاند کے مہینے کا حساب رکھنا اور اس کے لیے علم فلکیات میں مہارت حاصل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے. قمری اعتبار سے سال 12 مہینوں کا ہے اور ان 12 مہینوں کے ہونے کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں. اور پھر مسلمانوں کے ہاں سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. اسلام سے پہلے لوگ سالوں کا حساب رکھنے کے لیے جب سے دنیا بنی ہے مختلف طریقے اختیار کرتے آئے ہیں یا مختلف چیزوں کو معیار بناتے چلے آئے ہیں، یوں کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا. چنانچہ بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی ذریت جب بہت بڑھ گئی تو اب جب وہ کسی چیز کا حساب لگانا شروع کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے ابا آدم کی پیدائش ہوئی تھی اس سے اتنے عرصے بعد یہ واقعہ ہوا. پھر آگے معاملہ چلا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ان کو جس دن اس طوفان سے ان کی اسیری ختم ہوئی اور جودی پہاڑ پہ جا کے ان کی کشتی رکی، اس وقت سے وقت کو ماپنا شروع کر دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت سے بعض لوگ ماپتے تھے. اور بالکل اسلام کی ابتدائی تاریخ میں 3 ایسی چیزیں تھیں جن کے مطابق وقت کو ماپ لیا جاتا تھا یا وقت بتا دیا جاتا تھا. پہلی چیز، جس وقت یمن کے بادشاہ ابرہہ نے بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ منہدم کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کو عام الفیل کہتے تھے، یعنی ہاتھی والوں کا سال، جس سال وہ ہاتھی لے کے آیا تھا. تو اب عرب کے اندر رواج تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا تھا کہ عام الفیل کے 2 سال بعد، عام الفیل کے 5 سال بعد. جس طرح ہم بھی کبھی کبھی ذکر کر دیتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی، تو گویا ایک معیار عام الفیل تھا. پھر ایک معیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تھی. پھر ایک معیار نبی علیہ السلام کی بعثت تھی، یعنی جب نبی علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی. اور پھر آخر میں مسلمانوں کے ہاں جو معیار بنا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اس مشورے میں یہ بات آئی کہ اسلام کی تاریخ میں جو نیا موڑ آیا اور اسلام کی تاریخ حقیقت میں جب اس کو عروج حاصل ہوا اسلام کو، وہ چونکہ ہجرت سے حاصل ہوا ہے، لہٰذا ہجرت ہی کو معیار بنایا جائے۔ اور جب یہ مشورہ ہو رہا تھا اتفاق کہہ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کہہ لیجئے کہ اس وقت محرم ہی کا مہینہ تھا، لہٰذا یہ طے ہوا کہ ہجرت سے سالوں کی ابتدا ہو جائے گی اور محرم سے مہینوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ پہلے بھی محرم ہی سے ابتدا ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ بات مستقل طور پر طے کر دی گئی۔ اس لیے محرم کا مہینہ مسلمانوں کے ہاں نئے سال کی خوشی کا مہینہ ہے۔ اس بات کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ یہاں میں یہ بات ذکر کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عاشوراء، تو عاشوراء وہ 10 محرم کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ محرم کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا کہ عاشوراء کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی میں محرم کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ محرم کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے وہ محرم کا مہینہ تھا، رمضان کے بعد۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی فرمایا کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، محرم کا روزہ۔ محرم کا سارا مہینہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے 10 دن صرف فضیلت کے ہیں، اگلے 20 دن فضیلت کے نہیں ہیں۔ یہ سارے کا سارا مہینہ فضیلت کا ہے، یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، لیکن مستقل طور پر اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت صرف 10 محرم کے روزے کی ہے۔ دوسری بات، محرم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 4 مہینے جن میں عرب آپس میں جنگ و جدال ختم کر دیتے تھے، جن کو اشہر حرم کہتے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ تیسری محرم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاں ہجری سال کی ابتدا کا مہینہ ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس طرح دنیا کے لوگ، جس طرح سورج کے ساتھ حساب لگانے والے جن کے ہاں چاند کا حساب ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ جب دسمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس بات پر خوشی کی جائے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ تو اس نئے سال کی ابتدا پہ آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر دینا ایک دوسرے کے لیے، یہ بڑی خوشائند بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ مہینہ جو مسلمانوں کے ہاں چونکہ ایک نیا سال شروع ہو رہا تھا، اس نئے سال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا مہینہ تھا اور نئے سال کی ابتدا میں خوشی کا مہینہ تھا، ہم نے اس سارے کے سارے مہینے کو غم کا مہینہ بنا لیا۔ اب پہلے عاشوراء کی اہمیت سن لیجئے، اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ اس مہینے کے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ جہاں تک 10 محرم کے روزے کا تعلق ہے تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو 10 محرم کا دن ہے اس کو عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر، یعنی اس دن کے اندر کئی ایسے کام اہم ترین اور عظیم ترین رونما ہوئے کہ چونکہ ہر ایک کام 10 محرم ہی کو ہوا تو بہت سارے 10 اکٹھے ہو کے عشر کی جمع عاشور بن گئی۔ اس کو عاشور بھی کہتے ہیں، عاشوراء بھی کہتے ہیں، عاشوراء بھی کہتے ہیں۔ ہم اردو کے اندر عموماً حمزہ کے بغیر عاشوراء بولتے ہیں، عربی کے اندر حمزہ کے ساتھ اس کو عاشوراء بولتے ہیں۔
چنانچہ بعض چیزوں کا بڑے بلکہ اہم واقعات کا تقریباً کوئی 40 کے قریب اہم واقعات ہیں جو اس دن کے اندر رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ 10 محرم کو اللہ کے ہاں قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ رکی تو 10 محرم کو رکی۔ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اونچا مرتبہ عطا ہوا تو 10 محرم کو عطا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے نجات ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں دوستی کا لقب، خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا 10 محرم کے دن ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے بحفاظت پار ہوئی، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں جو اس 10 محرم کو ہوئے، جس کی وجہ سے ہی قریش 10 محرم ہی کے دن کعبہ کے غلاف کو تبدیل کرتے تھے، وہ بھی 10 محرم ہی کو تبدیل کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں 10 محرم کا روزہ، وہ چونکہ قریش کے ہاں بھی اس کی اہمیت تھی تو آپ رکھتے تھے، لیکن اس کی تاکید نہیں فرماتے، حکم نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بڑے اہتمام سے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہی وہ دن ہے جس دن میں ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو پھر زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بوجہ نبی ہونے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 10 محرم کے دن کے روزے کی تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس ایک دن کے روزے سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ عمومی طور پر کئی چیزوں میں یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ جو یہود کرتے تھے، جو اہل کتاب کرتے تھے، آپ اس کی مخالفت کرتے تھے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس لیے پھر یہ ارشاد فرمایا آخری سال کہ اگر اگلے سال زندگی رہی تو میں 10 کے روزے کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤں گا۔ لیکن اس اگلے سال اس دن کے آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ اللہ کریم کے پاس پہنچ گئے، لہٰذا آپ کو 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملانے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن چونکہ آپ نے اس کی تاکید فرما دی تھی، اس لیے اب 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 3 دن کا روزہ رکھا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا، اس لیے بہترین صورت سب سے پہلے والی ہے کہ تینوں دن رکھ لیا جائے۔ پھر دوسری صورت ہے کہ 2 دن رکھ لیں، اور لیکن اگر کوئی صرف 1 دن کا روزہ بھی رکھ لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو عاشوراء کا دن ہے، یہ پوری کی پوری دنیا کی تاریخ میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً چونکہ ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن و حدیث کو ہم گہرائی سے پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ عاشوراء کا دن صرف اس لیے مقدس اور محترم ہے کہ اس دن میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، لیکن اس دن کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے برسوں پہلے ارشاد فرما چکے تھے۔ اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں ہوگی تو پھر اگلا معاملہ بھی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے رستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں، جان تو ہر ایک شخص نے دینی ہے اللہ کو، موت تو ہر ایک شخص کو آنی ہے، لیکن شہادت کا اعلیٰ مرتبہ جن لوگوں کو مل جاتا ہے انہیں ایسا عظیم مرتبہ ملا ہے کہ تم ان کو مردہ بھی مت کرو، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، اور کس طرح سے زندہ ہیں کہ اللہ اپنے ہاں سے ان کو رزق دیتے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، ان کو رزق ملتا ہے۔ تو ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب کسی شخص کو شہادت کا رتبہ مل جائے تو اس شخص کے پیچھے اس کی اس شہادت کے اوپر ایسا غم کرنا جس غم سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے، یہ شریعت اور سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا سے جو 3 صاحبزادے ہوئے، وہ تینوں کے تینوں انتقال فرما گئے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کی ایک خادمہ اور باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے ہاں صاحبزادے پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے نام نامی پر ان کا نام ابراہیم رکھا۔ اب غور کیجئے اس بات پر کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ایک ہی صاحبزادے ہیں جو اس وقت بقید حیات تھے، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اتنی اعلیٰ ذات ہے کہ اگر اللہ کو آپ کے کسی صاحبزادے کا بقید حیات ہونا منظور ہوتا تو اللہ ان کو بھی یقیناً نبی ہی بناتے، لیکن چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ کے بیٹوں میں سے کسی کو زندگی جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اب حضرت ابراہیم کے انتقال کی خبر نبی علیہ السلام کو ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ اکرام یہ منظر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ اکرام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان آنسوؤں کا نکلنا یہ کچھ تقوی کے خلاف ہے، تو بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں انا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم یقیناً تیرے جانے پہ ہم بہت غمزدہ۔ یہ 2 کام ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔ آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اور آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لیس منا۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ کسی اپنے پیارے کی موت پر غم کا اظہار کرنے کے لیے، اب ظاہری بات ہے ایک انسان کتنا رو سکتا ہے، بہت زیادہ تو نہیں رو سکتا، کتنا رو لے گا، تو وہ پھر اپنے کسی پیارے کا غم منانے کے لیے نوحہ کرنے والیوں کو بلاتے تھے۔ وہ نوحہ کرنے والیوں نے لباس بھی ایسا پہنا ہوتا تھا، اور وہ نوحہ کرتے کرتے اپنے کپڑے بھی پھاڑ لیتی تھی، اور اپنے رخسار جو ہیں ان کے اوپر اپنے ناخن مارتی تھی، اور یہ اس چیز کا اظہار ہوتا تھا کہ میرا ان کا جو بندہ چلا گیا ہے یا بندی چلی گئی ہے اس پر یہ غم منا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے
ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا ہے، کتنا پیارا دین دیا ہے، جو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو سب سے پہلے یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم زندگی میں بھی اللہ کے ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی اللہ ہی کے ہیں، تو چونکہ ہم اللہ کی ملکیت ہے تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو جب اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ غم کس طرح کیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں غم منایا نہیں جاتا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، من شق الجیوب، جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے، ودرع الخدود، اور جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ مارتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ شہادت غم کرنے کی چیز نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ شہادت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر غم کرنا، اس کے لیے حدود مقرر کی گئی۔ اب ذرا غور کیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے زیادہ پاکیزہ کون سی ذات ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میدان احد میں اتنی مشقت آئی کہ خود کے یعنی جو دو آہنی ٹکڑے تھے وہ آپ کے دندان مبارک کے اس کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور آپ کے سر مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ کے بعد اگلے تینوں خلفاء، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو اللہ کے پاس پہنچ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو فوت ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا، جن کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ علیہ السلام نے وہ شخص جو بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت وحشی، ان کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ ان تمام ہستیوں کو شہادت کا رتبہ ملا، لیکن اسلام کی تاریخ میں کسی پر بھی نوحہ نہیں کیا گیا، اسلام کی تاریخ میں کسی پر بھی ماتم نہیں کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس پر ہر مسلمان کا دل دردناک المناک شہادت کے اوپر ہر مسلمان کا دل زخمی ہے، لیکن ہم وہی کریں گے جس کا ہم نے شریعت نے حکم دیا ہے، اور ہم وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ محرم کے مہینے میں لوگ شادی کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس شادی کا انجام اچھا نہیں ہوگا، بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کئی ایسی شادیاں ہیں، خود صحابہ کرام میں اور صحابیات میں، جو محرم کے مہینے کے اندر ہوئی۔ لوگ گھر کی تعمیر روک دیتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آ گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدفعلی میں مشتمل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے دن ہیں، اللہ نے کسی بھی دن کو منحوس نہیں بنایا، معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے دن اور سارے مہینے ہیں۔ ہمیں اس دن کے اندر تمام کے تمام شہداء کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے رفع درجات کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور خاص الخاص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے رفع درجات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا مل کے نماز میں کھڑے ہو جائیے گا، اس لیے کہ باہر صحن میں پانی ہے تو زیادہ لوگوں کو اندر جگہ مل جائے گا۔